السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ شام کے جنوبی شہر سویدا میں کئی دنوں تک چلنے والی جھڑپوں، سینکڑوں ہلاکتوں اور پھر اسرائیل کی جانب سے شامی دارالحکومت دمشق سمیت سویدا میں حملوں کے بعد اب فی الحال کشیدگی کم ہو گئی ہے اور مشرق وسطیٰ میں اب یہ ایک عام بات ہو گئی ہے کہ پہلے اسرائیل کوئی بھی وجہ بتا کر کسی ملک پر حملے شروع کر دیتا ہے، پھر جب وہ اپنے ممکنہ مقاصد حاصل کر لیتا ہے تو پھر امریکہ اس معاملے کو ختم کروانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اسی طرح شام میں ہونے والی حالیہ اسرائیلی بمباری کے بعد کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ شام میں لوگوں کی تاریخی دشمنیاں ہیں اور اسی وجہ سے ایک افسوسناک صورتحال اور غلط فہمی نے جنم لیا اور اب ہم حقیقی کشیدگی کے خاتمے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں میں امید ہے کہ اس کشیدگی کو ختم کرنے کی جانب عملی پیش رفت ہوگی۔ Yeah, it's complicated. Obviously, these are historic, long-time rivalries between different groups in the south-west of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track in helping Syria build a country and arriving at a situation there in the Middle East is far more stable. So in the next few hours we hope to see some real progress to end what you've been seeing over the last couple hours. اور پھر اس کے بعد شام کے جنوبی شہر سویدا میں کئی روز سے جاری جھڑپیں ختم ہو گئیں اور شامی حکومت اور دروز کمیونٹی کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی بمباری کے بعد اپنی قوم سے پہلی بار خطاب کرتے ہوئے شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے اسرائیل پر شام میں افراتفری کو ہوا دینے کا الزام لگایا اور مزید کہا کہ سویدا میں شامی فوج اور دروز جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کے بعد دروز شہریوں کا تحفظ ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی ریاست جو ہمیشہ ہمارے استحکام کو نشانہ بناتی رہی ہے اور سابقہ حکومت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل ہمارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، آج ایک بار پھر ہماری پاک سرزمین کو ایسی نہ ختم ہونے والی افراتفری کا میدان بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے عوام کی وحدت کو پارا پارا کر دے اور ہماری اثر نو تعمیر اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ یہ ریاست ہر ممکن طریقہ اختیار کر رہی ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات اور جھگڑے پیدا کیے جائیں، مگر وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ شامی عوام نے اپنی طویل تاریخ میں ہمیشہ تقسیم اور علیحدگی کو رد کیا ہے۔ میں خاص طور پر اپنے دروز بھائیوں سے مخاطب ہوں جو اس وطن کے اہم حصے دار ہیں۔ شام کبھی بھی تقسیم نہیں ہوگا اور اپنے لوگوں کے درمیان فتنے کی زمین نہیں بنے گا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے حقوق اور آزادیوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم دشمن کو ہرگز یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے عوام کو ایسی جنگ میں دھکیل دے جسے وہ ہماری سرزمین پر بھڑکانا چاہتا ہے، ایک ایسی جنگ جس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے وطن کو توڑا جائے اور ہماری قومی کوششوں کو افراتفری اور تباہی کی طرف لے جایا جائے۔ جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے اس حوالے سے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایک واضح پالیسی وضع کی ہے جس کا پہلا اصول یہ ہے کہ دمشق کے جنوب سے لے کر گولان کی پہاڑیوں اور جبل الدروز تک کا علاقہ غیر فوجی ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے بھائی یعنی دروز کمیونٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ نیتن نے شام میں احمد الشرا کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ جنگ بندی طاقت کے ذریعے زبردستی کروائی ہے۔ نیتن نے مزید کہا کہ انہوں نے شام میں کارروائی کی اور جہاں ضروری ہوگا وہ آئندہ بھی کارروائی کرتے رہیں گے۔ اس ساری صورتحال پر آج ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور شام کے عبوری صدر احمد الشرا کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا جس میں ترک صدر نے احمد الشرا کو یقین دلایا کہ اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں اور یہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ایسے میں جنگ بندی کے بعد اب شام میں کیا حالات ہیں، اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ احمد الشرا کا بیان اس وقت سامنے آیا جب شامی حکومت اور دروز رہنما شیخ یوسف جربو نے سویدا میں ایک نئے جنگ بندی معاہدے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ شامی فوج نے وہاں سے انخلا شروع کر دیا ہے اور رات کے وقت درجنوں شامی فوجی گاڑیوں کو شہر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹر زینا خضر نے سویدا سے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جمعرات کی صبح شہر میں کشیدگی بھرا سکون چھایا ہوا تھا اور یہ سکون برقرار رہے گا یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دروز کمیونٹی نئے شامی حکام کے حوالے سے تقسیم کا شکار ہے جو دسمبر 2024 میں صدر بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد حکومت میں آئے ہیں۔ جنگ بندی پر اتفاق کرنے والے دروز رہنما شیخ یوسف جربو نے شام پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شامی ریاست پر ہر حملہ دروز برادری پر حملہ ہے، لیکن سویدا شہر کے ایک اور بااثر دروز رہنما شیخ حکمت الحاجری نے جنگ بندی کو مسترد کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک سویدا مکمل طور پر آزاد نہ ہو جائے۔ شام میں جنگ بندی ہونے کے باوجود صورتحال اس وقت کافی نازک ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی مئی میں اسی طرح کی جھڑپوں کے بعد جنگ بندی ہو گئی تھی۔ ایسے میں حالیہ جھڑپیں کیوں شروع ہوئیں اور اسرائیل کیوں اس جنگ میں شامل ہوا،
اس پر الجزیرہ نے لکھا ہے کہ شام میں حالیہ جھڑپوں کا آغاز جنوبی صوبے سویدا میں دروز مسلح گروہوں اور مقامی سنی بدو قبائل کے درمیان اغوا اور حملوں کے تبادلے سے ہوا۔ پھر جب شامی حکومت نے امن قائم کرنے کے لیے مداخلت کی تو ان دروز جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور مقامی مبصرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق شامی فوجیوں نے اس دوران طاقت کا غلط استعمال کیا اور شامی حکومت نے خود بھی سیکیورٹی فورسز کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو شام پر بمباری کرنے کا بہانہ مل گیا، جو کہ پہلے سے ہی گولان کی پہاڑیوں میں شامی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کر رہا ہے، جو کہ ایک غیر فوجی علاقہ ہے۔ اسی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مقامی ذرائع کے مطابق جنوبی شام میں ہونے والی ان پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 169 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ برطانیہ میں قائم جنگ پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 360 سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے اپریل اور مئی میں بھی شام کی حکومتی فورسز اور مسلح دروز گروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جس میں درجنوں افراد مارے گئے۔ اس کے بعد بھی مقامی رہنماؤں اور مذہبی شخصیات نے ایک معاہدہ کیا تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور دروز جنگجوؤں کو نئے شامی انتظامیہ میں بہتر طریقے سے شامل کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ شام میں خانہ جنگی کے دوران دروز کمیونٹی نے اپنی علیحدہ ملیشیاز قائم کر لی تھی اور صدر بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد دروز گروپس سویدا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک حد تک خود مختاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل شام کے جنوب میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس سال کئی بار شام پر بمباری کر چکا ہے۔ سویدا کی لڑائی کے دوران اسرائیل نے شامی فوج سے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی شام سے اپنی فوجیں واپس بلائے تاکہ وہاں ایک غیر فوجی علاقہ قائم کیا جا سکے، اور ساتھ ہی اسرائیلی زمینی فوجیں گولان کی پہاڑیوں میں مزید اندر تک بڑھ رہی ہیں۔ دروز کون ہیں اور اسرائیل کیوں انہیں اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ اس حوالے سے BBC نے لکھا ہے کہ دروز عربی بولنے والی ایک مذہبی اور نسلی اقلیت ہے جو شام، لبنان اور اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں آباد ہے۔ دروز مذہب ایک الگ عقیدہ ہے جس کی اپنی انفرادی شناخت اور تعلیمات ہیں۔ دنیا بھر میں دروز کمیونٹی کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے، جس میں سے نصف شام میں رہتی ہے، جہاں وہ کل آبادی کا تقریباً 3% ہے۔ اسرائیل میں دروز کمیونٹی کو عمومی طور پر اسرائیلی ریاست کا وفادار تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی فوج میں خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ اسرائیلی مرکزی ادارہ برائے شماریات کے مطابق اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں تقریباً 1,52,000 دروز افراد رہتے ہیں، جبکہ شام کے سیاسی نظام میں دروز کمیونٹی تاریخی طور پر ایک نازک مقام پر رہی ہے، اور شام کی تقریباً 14 سالہ خانہ جنگی کے دوران دروز کمیونٹی نے جنوبی شام میں اپنی خود مختار ملیشیاز قائم کر رکھی تھی۔ دسمبر 2024 میں بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد دروز کمیونٹی نے جنوبی شام پر ریاستی کنٹرول مسلط کرنے کی کوششوں کی مزاحمت کی۔ اگرچہ شام میں دروز افراد نئے شامی حکام کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، کچھ محتاط ہیں تو کچھ ان کی مکمل مخالفت کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر افراد سویدا میں شامی سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے خلاف ہی ہیں اور شامی فوج میں شمولیت سے انکار کرتے ہوئے اپنی مقامی ملیشیاز پر انحصار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بشار الاسد کے اچانک اقتدار سے ہٹنے کے بعد اسرائیل نے شام کی سرحد کے قریب دروز برادری سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے تاکہ شام کی اقلیتوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا جا سکے۔ اسرائیل نے خود کو اس خطے میں اقلیتوں کا محافظ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ شام میں فوجی ٹھکانوں اور سرکاری افواج پر حملے بھی کر رہا ہے۔ مئی میں فرقہ وارانہ جھڑپوں کے دوران اسرائیل نے دمشق میں صدارتی محل کے قریب فضائی حملے کیے تھے، اور اس وقت بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ دروز کمیونٹی پر حملوں کے خلاف ایک وارننگ ہے۔ تاہم شام اور لبنان میں بعض دروز رہنماؤں نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو پورا کرنے کے لیے فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دے رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں بھی اسرائیلی حملے بلا تعطل جاری ہیں، اور آج صبح سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 29 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آج اسرائیلی فورسز نے غزہ کے واحد کیتھولک چرچ کو بھی نشانہ بنایا، جس پر سخت عالمی رد عمل سامنے آنے کے بعد اسرائیلی وزارت خارجہ نے معافی بھی مانگی۔ دی گارڈین کے مطابق اسرائیلی حملے میں غزہ کی واحد کیتھولک چرچ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے ہیں، جن میں چرچ کا پادری بھی شامل ہے۔ اس چرچ میں جنگ سے متاثرہ عیسائی اور مسلمان شہری بشمول معذور بچے بھی پناہ لیے ہوئے تھے۔ یروشلم کے لاطینی پیٹراکٹ نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح اسرائیلی فوج کے ایک حملے کے نتیجے میں ہولی فیملی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 افراد مارے گئے اور چرچ کے ارجنٹائنی نژاد پادری گیبریل رومانیلی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سابق پوپ فرانسس جنگ کے دوران پادری رومانیلی کو روزانہ فون کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 9 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق چرچ کو ممکنہ طور پر اسرائیلی ٹینک شیلنگ کا نشانہ بناتے رہے، جبکہ عیسائیوں کی سب سے بڑی شخصیت پوپ لیو کی طرف سے بھی جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فوجی حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان اور زخمیوں کی اطلاع پر وہ گہرے دکھ میں مبتلا ہیں، اور وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل کو دہراتے ہیں۔ جبکہ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی اس حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر حملوں سے ہولی فیملی چرچ بھی متاثر ہوا۔
اور اسرائیل کی جانب سے مہینوں سے جاری یہ حملے ناقابل قبول ہیں. کوئی بھی عسکری کارروائی اس طرح کے رویے کا جواز نہیں بن سکتی. غزہ کے الہلی ہسپتال کے قائم مقام ڈائریکٹر ڈاکٹر فاضل نعیم کے مطابق زخمیوں میں ایک معذور بچہ، 2 خواتین اور ایک بزرگ شامل ہیں، جبکہ کم از کم 2 افراد تشویشناک حالت میں ہیں. جبکہ اسرائیل نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک غیر معمولی پیش رفت میں اس حملے پر معافی مانگی ہے. الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے غزہ میں چرچ پر حملے کے حوالے سے ایک غیر معمولی اقدام کے تحت معذرت کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اسرائیلی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل غزہ شہر میں ہولی فیملی چرچ کو پہنچنے والے نقصان اور کسی بھی شہری کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کبھی بھی چرچوں یا مذہبی مقامات کو نشانہ نہیں بناتا، حالانکہ جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیل درجنوں مساجد اور چرچز پر حملے کر چکا ہے. اس ساری صورتحال میں جہاں غزہ میں اسرائیلی جارحیت بلا روک ٹوک جاری ہے، وہیں قطر، امریکہ اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اور کل رات کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے اہم ملاقات بھی ہوئی، جبکہ اس ملاقات سے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران غزہ سے متعلق کہا تھا کہ ہمارے پاس غزہ کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. تاہم انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی. جبکہ اسی تقریب میں موجود مشرق وسطیٰ کے لیے ان کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بیانات ایسے وقت میں آئے جب غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کے حوالے سے بات چیت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور فریقین کے درمیان معاہدہ طے پانے کی امید بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہونے کا امکان اب کافی زیادہ ہے. جبکہ ثالثی کی کوششوں میں شامل 2 ذرائع نے بتایا کہ ایک نیا موقع سامنے آیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے زیر بحث 60 روزہ جنگ بندی کے دوران غزہ میں اپنی فوجی موجودگی کو نمایاں طور پر کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اسرائیلی عہدیدار نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے معاہدہ ممکن ہے. یہ آسان نہیں، کیونکہ حماس کے ساتھ مذاکرات نہ مختصر ہوتے ہیں نہ ہی آسان، اور کوئی حتمی وقت نہیں بتا سکتا، لیکن یہ معاہدہ ممکن ہے. جبکہ ایک عرب سفارتکار اور ثالثی کوششوں میں شامل ایک دوسرے ذریعے کے مطابق اسرائیل نے غزہ سے جزوی انخلاء کے حوالے سے اپنی سخت شرائط میں نرمی کر لی ہے، اور یہ تبدیلی ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے شدید دباؤ کے بعد ممکن ہوئی ہے. واضح رہے کہ اس معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کی جانب سے فوجی انخلاء کے حوالے سے سخت موقف تھا، لیکن اب اس میں نرمی کے بعد جنگ بندی معاہدے کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں. عرب سفارتکار اور دوسرے ذریعے کے مطابق اسٹیو وٹکوف کے دباؤ کی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے پیش کیے گئے نئے نقشوں میں اب اسرائیلی فوج کی موجودگی کو غزہ کے جنوبی شہروں رفح اور خان یونس کو تقسیم کرنے والے نام نہاد موراق کوریڈور میں برقرار رکھنے کا کوئی منصوبہ شامل نہیں ہے. رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل نے رفح میں اپنی فوجی موجودگی کے دائرہ کار کو کم کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے، جہاں وہ ایک متنازع ہیومینیٹیرین سٹی قائم کرنا چاہتا تھا. اس منصوبے کے تحت غزہ کی آبادی کو اس مخصوص علاقے میں منتقل کیا جانا تھا، جہاں داخلے کے وقت ان کی جانچ پڑتال کی جاتی اور پھر انہیں وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہ ہوتی، تاکہ اسرائیل غزہ سے لوگوں کی ہجرت کی حوصلہ افزائی کر سکے. عرب سفارتکار کا کہنا تھا کہ غزہ سے انخلاء کے لیے اسرائیل کی تازہ تجویز ممکنہ طور پر اس منصوبے پر عمل درآمد کی صلاحیت کو محدود کر دے گی. تاہم عرب سفارتکار کا یہ کہنا ہے کہ فریقین کو اب بھی 2 اہم نکات پر اتفاق رائے حاصل کرنا باقی ہے، جن میں غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کا طریقہ اور جنگ بندی کے دوران رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد اور شناخت کے معاملات شامل ہیں. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے بین الاقوامی صحافی TRT کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ حسن عبداللہ سے. حسن عبداللہ، غیر متوقع تھی یہ بہت صورتحال کہ اسرائیل کی جانب سے اتنی شدید بمباری شروع ہو گئی شام میں، جبکہ خبریں اس سے بالکل مختلف آ رہی تھی کہ حالات یہاں پر بہتر ہو سکتے ہیں، امریکہ کی مدد بھی حاصل ہے شام کو. اب اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں اس بمباری کے بعد اور امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے سامنے آنے کے بعد؟ دیکھیں جنید صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اسرائیل کی طرف سے جو کچھ عرصے سے بیانات آ رہے ہیں ان کو دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ دسمبر گزشتہ برس سے جو اسرائیل کے شام میں ایکشنز رہے ہیں اس سے کافی واضح رہا ہے کہ اسرائیل وہاں پر عدم استحکام چاہتا تھا. اسرائیل نے کوئی 1000 سے زائد ملٹری انسٹالیشنز اور دیگر انسٹالیشنز پر گزشتہ چند ماہ پہ حملہ کیا تھا. اس کے علاوہ جو بعض بیانات آئے بشمول ان لوگوں کے جو نتنیاہو کی کابینہ میں شامل تھے، تو انہوں نے بہت ہی واضح طور پر توسیع پسندانہ بیانات دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ سو کالڈ اسرائیل پراپر صرف نیگیو اور غازہ اور ویسٹ بینک تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے شام کی بھی بات کی، عراق کے کچھ حصے کی بات کی، شمالی سعودی عرب کی بات کی، ترکی کے بعض حصے کی بات کی، اردن کی بات کی. انہوں نے کہا کہ تمام جو ہے وہ اسرائیل کے اس نقشے میں شامل ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں. ایکشنز بھی بالکل واضح ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ
جو شامی فوج ہے سویدا سے تو اس نے وڈرا کر لیا ہے، کیونکہ بعض دروز گروپس ہیں جو معاہدے کے قائل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو حکومت اور جو دیگر دروز ملیشیا ان کے درمیان. لیکن دروز کمیونٹی میں بعض ایسے گروپس شامل ہیں جو کھل کر اسرائیل کی حمایت میں بیانات دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہاں پر آئے، مداخلت کرے، زمینی افواج بھی بھیجے، اور وہ یہ کہ جو شامی حکومت ہے اس کی لیجیٹمیسی کو وہ تسلیم نہیں کرتے. تو فی الحال اس وقت ایک ریلیٹو کام ہے، لیکن توقع یہی کی جا رہی ہے کہ مزید اسکلیشن ہوگی. حسن عبداللہ صاحب، جب ہم شام کی اس وقت موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہیں تو سعودی عرب اور ترکی کی مکمل حمایت حاصل ہے. احمد الشرع کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے مل چکے ہیں، ان کے بارے میں اظہار خیال بھی کر چکے ہیں. تاریخی اقدامات میں شام پر سے پابندیاں ہٹائیں، احمد الشرع پر سے پابندیاں ہٹائیں، ان کی تنظیم پر سے پابندیاں ہٹا دی. ایسی شخصیت اور ایسے ملک کی صورتحال جس کو بین الاقوامی سطح پر اتنی حمایت حاصل ہے، اس کے ساتھ بھی اسرائیل کی جانب سے ایسا رویہ جاری ہے، تو یہ پھر خدشہ اس وقت وہاں پر موجود رہے گا. آپ پر آپ کے بیشتر ساتھی وہاں پر گراؤنڈ پر ہیں کہ یہ کشیدگی برقرار رہ سکتی ہے وہاں پر، یا پھر یہ صرف چند واقعات کی حد تک ہی تھی؟ دیکھیں، شامی حکام سے میری بات ہوئی ہے اس معاملے پر، ترکی کے حکام سے بات ہوئی ہے، اور توقعات ان کی یہی ہیں کہ یہ ایسکیلیشن ہوگی اسرائیل کی طرف سے. وہ کہتے ہیں اسرائیل کو وہ اس اسپوائلڈ چائلڈ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کسی کی نہیں سنتا. مثال کے طور پہ آپ ایران کا معاملہ بھی دیکھ لیں. جس وقت امریکہ نے مذاکرات کی کوشش کی عمان میں، اور امریکہ کی اس وقت یہ کوشش تھی کہ ڈی ایسکیلیشن ہو کیونکہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے مفاد میں تھا، تو اس وقت اسرائیل نے معاملے کو ایسکیلیٹ کیا. اس وقت شام کو لے کر بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایسکیلیٹ کیا جائے، امریکہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کانفلکٹ میں امریکہ کو جو ہے وہ اسرائیل کھینچ لے، چاہے امریکہ اس کا حامی نہ ہو، کیونکہ فی الحال کم از کم امریکہ کے یہ معاملہ مفاد میں نہیں جاتا. لیکن جب ایک طرف آپ نتنیاہو کے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں، جو کرپشن کے کیسز اور دیگر معاملات ہیں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے. اب آپ اسرائیلی جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے ہی بیان دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے ڈیماسکس پہ کیا گیا اس کو انہوں نے ریکلیس کہا. انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں تھی، اس میں اسٹریٹجک سینس نہیں بنتا، اور انہوں نے نتنیاہو کی تنقید کی کہ نتنیاہو جو ہیں وہ اپنے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اس کی وجہ سے اس معاملے میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں. تو بظاہر میرے خیال سے اس بات پر تقریباً کنسنسس ہی ہے بشمول بعض اسرائیل کے الائز میں بھی، کہ اسرائیل کے اس وقت جو اسٹیپس ہیں وہ ایسکیلیشن کی طرف لے کر جائیں گے، اور بعض مغربی الائز جو کہ کھل کر بیان نہیں دے رہے لیکن کم سے کم پس پردہ جب آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ نقصان دہ ہوں گے. جیسے آپ نے کہا، یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں بھی پیش کی کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم بہت زیادہ جنگی جنون میں مبتلا نظر آتی ہے، چونکہ جب بھی جہاں کچھ صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے، جس سے آپ نے ذکر کیا ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری تھا، وہاں بمباری کر دی گئی. اب شام کے ساتھ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، وہاں بمباری کر دی. ایسے میں غازہ کے اوپر جو شدید حملے اسرائیل کی طرف سے جاری ہے، جو رک نہیں رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، اس میں بھی سب معاملہ بالکل لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکہ کی یہ امید نظر آتی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ کہہ چکے کہ غزہ سے متعلق اچھی خبر ہے، آنے والی ہے، اگلے ہفتے تک حالات بہتر ہو جائیں گے. قطر اس میں شامل ہے، دیگر ممالک اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق بدل نہیں پا رہے. ایک دن کے لیے بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کب تک یہ سیز فائر ہوگا، کب اسرائیل کے حملے رک سکیں گے اگر حماس اس پر اتفاق کر چکا ہے پہلے. اس سے متعلق کیا خبریں ہیں اس خطے میں؟ اتنی زیادہ قطر کی جانب سے ثالثی کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ جو حالیہ بیانات آئے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کے ان کو دیکھیں تو انہوں نے ایک آپٹیمزم کا اظہار کیا کہ اب بڑھنے والے ہیں، سیز فائر ہو ہی جائے گا. لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نتنیاہو پر اعتبار نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بعض فیزز میں دیکھا کہ انہوں نے بائی پاس کیا اور ڈائریکٹلی حماس کے ساتھ کانٹیکٹس اسٹیبلش کیے، ان کے ساتھ دوحہ میں بات چیت ہوئی، بعض جگہ ثالثی کے ذریعے، بعض جگہ ڈائریکٹ کانٹیکٹس بھی ہوئے. سعودی عرب، قطر، ترکی، امریکہ اس معاملے پہ بظاہر ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر وہی اسرائیل کے اسپوائلر والے کردار جو ہے وہ دوبارہ سے سامنے آ رہا ہے، جس کی ایک طویل تاریخ ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اور جو آپ مثال کے طور پہ جان میئرشائمر کو دیکھیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بہت معروف اسکالر ہیں، ان سے لے کر دیگر تک وہ یہ بات واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کو ایک
ہاٹ وار میں کھینچنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑھائے. اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہیں. بعض تو ڈومیسٹک فیکٹرز ہو گئے, اور ایک نظریاتی عنصر ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اسرائیلی کابینہ کے ممبران کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں, جس میں وہ ان کی جو ایک بہت آئیڈیولوجیکل پوزیشن ہے اس کو وہ پیش کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ صرف موجودہ اسرائیل اور اس کی سرحدیں نہیں ہیں 1967 کے بعد سے جتنے بھی ایریاز آکوپائڈ ہیں ان کو ملا کے, بلکہ وہ پڑوس کے دیگر ممالک کو اس نقشے میں شامل کر رہے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ بیانات ہیں. تو یہاں پر مختلف آئیڈیولوجیکل, ڈومیسٹک اور پریگمیٹک فیکٹرز اسرائیل کے نقطہ نظر سے یہاں پر شامل ہوتے ہیں. ایک اور معاملہ جو اس وقت تاخیر کا شکار نظر آ رہا ہے, امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے بیانات کے باوجود یہ جو نظر تھی کہ عباس عراقچی اور اسٹیو وٹکوف کے درمیان ملاقات متوقع ہے وہ نہیں ہو پائی اب تک, اور اس میں پھر شرائط سامنے آ رہی ہیں. ایران کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب تک کچھ خاص ضمانتیں نہیں دی جاتی وہ مذاکرات میں نہیں جانا چاہتے. اس معاملے پر کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ جو رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں, جو آپ کی ٹیم دیکھ رہی ہے, وہاں پر کوئی پیش رفت کی توقع ہے کہ وہ بیٹھک ہو سکے گی ایران اور امریکہ کے درمیان؟ بعض ایرانین آفیشلز اور بعض اکیڈمکس سے اس معاملے پر سوالات میں نے اٹھائے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تہران میں جو ہے وہ ایک بہت شدید قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. تہران کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر امریکہ بالفرض گڈ ول کے تحت چاہے بھی کہ مذاکرات کسی مثبت سمت میں بڑھیں, لیکن اسرائیل جو ہے اس میں ایک بہت ہی منفی کردار لے کر سامنے آ جائے گا. تو جو ایرانی حکومت کی اس کی ایک کیلکولیشن یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس وقت مذاکرات کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اسرائیل غالب امکان ہے کہ کسی قسم کی ملٹری ایکٹیویٹی دوبارہ کرے گا, یا اسیسینیشن یا اس قسم کا کوئی معاملہ. تو ایران کے لیے یہاں پہ بہت ڈیفیکلٹ اسٹریٹجک کیلکولس ہے کہ کس طرف بڑھا جائے, مذاکرات کی طرف بڑھا جائے. ایران میں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ایران نیک نیتی کے ساتھ اس مذاکرات کی طرف بڑھ رہا تھا, اس نے امریکہ اسرائیلی ایکٹیویٹیز کو نہیں روک پایا. اور اس میں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو اے پیک جیسی لابیز کا امریکہ میں جس نوعیت کی اس کی مداخلت ہے اور جس حد تک کنٹرول ہے امریکی سیاست پر, تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. تو ایران کے لیے بھی ایک ڈیفیکلٹ اسٹریٹجک کیلکولس ہے, اور میرے خیال سے اس وقت ایران جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ دیکھے کہ آپشنز کو اپنے کس طرح سے میکسیمائز کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اگر ریجنل اسکیلیشن ہوتی ہے تو غالب امکان ہے کہ ایران بھی اس میں کھنچ جائے گا. یہ امکان موجود ہے. بہت شکریہ حسن عبداللہ بات کرنے کے لیے. ٹی آر ٹی کے نمائندے زمینی صورتحال بھی بتا رہے تھے, اور سفارتی سطح پر جو پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھی. پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان تو کر دیا, مگر ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ احتجاجی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونے کے بعد یہ تحریک کب چلے گی, کہاں سے چلے گی اور کون اس کی قیادت کرے گا. ابھی تک ان سوالات کے جواب سامنے نہیں آئے, مگر تحریک انصاف کے اندر اختلافات میں شدت ضرور آ گئی ہے, جس پر عمران خان کو جیل سے سخت پیغام بھجوانا پڑا. تحریک انصاف کے لاہور میں ہونے والے اجلاس پر پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے تحفظات کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی, جس پر پارٹی رہنماؤں خاص طور پر تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا. اور اس کے بعد عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے جیل سے پیغام بھجوایا تھا کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے سارا فوکس تحریک پر رکھیں, جو پارٹی میں اختلافات پیدا کرے اس کو وہ خود دیکھ لیں گے. عمران خان کے اس پیغام کے بعد اب سلمان اکرم راجہ نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا لب و لہجہ. اگر کوئی ایک جھوٹا بیانیہ قائم کرے اور کہے کہ تم غدار ہو, تو ایک آپ کو وہاں پہ کسی نے غدار کہا؟ کچھ لوگوں نے کوشش کی, اور یہ صحافیوں کا تو کام نہیں ہے ایسے بات کرنا نا, تو یہ بھی ایک اس وقت ہمارا ایک المیہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے سلمان اکرم راجہ کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کرتے. پارلیمانی پارٹی نے سیاسی کمیٹی سے درخواست کی ہے کہ اندرونی لڑائی پارٹی میں نہ ہو. احتجاج سے پہلے ہی آپ کے سیکرٹری جنرل تو الفاظ کی آگ برسا رہے ہیں. دیکھو یہ انٹرنل معاملات پہ بات نہیں کرتے, لیکن آج بھی خان صاحب کی جو ہدایات آئی ہے پارلیمنٹری پارٹی نے اس کو ڈسکس کیا, اور پارلیمنٹری پارٹی نے اس کو بڑا سراہا ہے, اور پارلیمنٹری پارٹی نے پولیٹیکل کمیٹی اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان فائٹنگ پارٹی میں نہ ہو اور ڈسپلن کا خیال رکھا جائے, اور ساری توجہ خان صاحب کی ہدایات اور تحریک پہ مرکوز کیا جائے. اچھا, یہ ناراضگی پر بھی خان صاحب کافی غصے میں آئے ہیں کہ آپس کے جو اختلافات ہیں وہ
वही जिक्र हुआ है कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म करो और खान साहब की हिदायत की रोशनी में इंशाल्लाह और आप लोग शेख वकास अकरम ने बताया कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से पहला इवेंट लाहौर में हो चुका है, अगला इवेंट सिंध और फिर बलूचिस्तान में होगा। आलिया हमजा से इख्तलाफात के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब बहन भाई हैं। तहरीक का नुक्ता उरूज जो है वो 5 तारीख को होगा और तमाम MNAs MPs अपने अपने इलाकों में लाएअमल जो PC और इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आई है उसकी रोशनी में फ्रंट फुट शरीक करें। मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे हर सूबे में, हर सूबे का सदूर अपने अपने जो प्रोग्राम्स हैं अपने सूबे के माहौल के मुताबिक मोमेंटम बिल्ड करने के हवाले से वो सेक्रेटरी जनरल ऑफिस में जमा कराएगा और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन और मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। पहला इवेंट लाहौर हो चुका, उसके बाद सिंध में इवेंट होगा, बलूचिस्तान में होगा और हर सूबे का सदर जो है वो अपने अपने इवेंट अपने हिसाब से करने का पाबंद और आज़ाद है। क्या चीज फाइल हो गया सर? आलिया हमजा और शेख वकास साहब इंशाल्लाह सारे तो हम बहन भाई हैं, सारी पार्टी एक है। आलिया हमजा, वकास अकरम, राजा साहब सब एक है। इसके अलावा अपोजिशन की 6 जमातों के तहत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी हुकूमत के खिलाफ हर एहतजाज को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया गया। महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और अख्तर मेंगल वाइस चेयरमैन, नासिर कैसर सेक्रेटरी जनरल, साहिबजादा हामिद रज़ा सेक्रेटरी इत्तलात और अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई तर्जुमान होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात का ऐलान कर रखा है। PTI और अपोजिशन के दरमियान इस हवाले से डेडलॉक था, मगर अब ये खबर मंजर आम पर आ चुकी है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से PTI और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दाव के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान सेनेट इंतखाबात पर मुलाकात हुई और दोनों ने बेला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया। PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से PTI के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक की खबर के मुताबिक PTI ने सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है। पार्टी के देरीना और वफादार कारकुनों को नज़रअंदाज करते हुए बासर और अमीर शख्सियात को टिकट दिए गए। जनरल नशिस्तों के लिए पार्टी ने मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा खान अफरीदी और मौलाना नूरुल हक कादरी को नामज़द किया। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए साबिक वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति दोबारा मैदान में होंगे, जबकि ख़वातीन की नशिस्त के लिए रुबीना नास को टिकट दिया गया है। खबर के मुताबिक वफादार और देरियाना कारकुनों में से कई अफराद को ड्रॉप कर दिया गया, जिनमें इरफान सलीम, आयशा बानो और खुर्रम ज़ीशान शामिल हैं। इस फैसले के खिलाफ पार्टी में शदीद एहतजाज शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया और मरकजी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि सरमायादारों को तरजीह देने और हकीकी कारकुन को नज़रअंदाज करने का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं और अब तहरीक इंसाफ का जो ऐलान है तहरीक से मुताल्लिक उसका हतमी लाहेअमल सामने नहीं आया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बानी PTI के तर्जुमान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्याजुल्लाह न्याजी। न्याजुल्लाह साहब, सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस है तहरीक इंसाफ की तहरीक के अलावा वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात कितने शदीद हैं। इतनी शिद्दत से वो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद बयानात अवामी सतह पर दिए गए, उनके जवाबात दिए गए, फिर उसकी वजाहतें भी सामने आई, हत्ता कि बानी PTI को भी उस पर एक बयान जारी करना पड़ा। इतने शदीद इख्तलाफात के साथ ये तहरीक शुरू हो सकेगी तहरीक इंसाफ की इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब से पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी को जो तहरीक पाकिस्तान ने रिजल्ट लिया है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से वोट लिया है, उस वजह से भी हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। अगर छोटा सा पार्टी के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों तो उसको पूरी मीडिया पे हाइप दी जाती है और पूरा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक तूफान होता है। देखें, पार्टी के अंदर आपस में डिफरेंसेस होते हैं, शायद हम मीडिया पे भी आ गए हैं। खान साहब ने परसों की मुलाकात में ये कहा कि अगर कोई भी आपस में डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके सारे लोग एक पेज पे खड़े हो, और अगर किसी ने इत्तेफाक ना किया तो उसको मैं पार्टी से फारिग कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त का जो खान साहब ने प्रोटेस्ट का कहा उस पर हम सारे मुत्तफिक हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम 8 फरवरी के बाद से कोशिशें करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे, जो भी है हालात जो भी सामने हों, उस मुश्किलात से गुजरते हुए लोगों के खिलाफ पर्चे, जबर, जुल्म, तशद्दुद, वो सारी चीजें बर्दाश्त करते हुए 5 जो अगस्त की डेट है वो खान साहब ने दी है और उस पर सारी पार्टी मुतफिक है। जहां तक आपने कहा कि किसी का बयान आ जाना, राजा सुलेमान अकरम साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं,
جو پریس کانفرنس اس میں لوگوں نے بیان دیا کہ یہ 90 دن کا علی امین گنڈا صاحب نے کہا، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ 5 اگست جو ہے وہ ہمارے پروٹیسٹ کی پیک ہوگی، اور جو پارٹی کے ٹکٹس کے بارے میں الٹیمیٹلی فیصلہ کرتے ہیں خان صاحب، کیونکہ خان صاحب کو 2 سال سے وہ تو اندر بیٹھے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ملاقات تک، اب ہم آپ کے ساتھ اصل بات خان صاحب سے جائیں تو اور باتیں شیئر کریں نا، کیونکہ سپوکس پرسن میں ہوں ان کا، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کے خاندان ان کے فیملی کے لوگوں سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی. اب پرسوں جو لسٹ تھی اس سے کسی آدمی کی ملاقات ہوئی. لہذا ایک چیز کلیئر ہے کہ چاروں صوبوں کی جماعت ہے، ہر جگہ پہ خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اور عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 8 فروری کو، تحریک انشاءاللہ چلے گی اور ہوگی پرامن انشاءاللہ. نیاز اللہ صاحب، جب آپ کی پارٹی میں ایک اختلاف موجود ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، پھر آپ کے جماعت کے رہنما اس سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری آپ میڈیا پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو بیان ہے وہ میڈیا نے تو نہیں دلوایا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو جواب دیا وہ میڈیا نے تو نہیں دیا، بیرسٹر گوہر نے جو اس پر بات کی ہے وہ میڈیا کا کردار تو نہیں، میڈیا اس سے متعلق رپورٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. آپ کی پارٹی کے رہنما خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ بات صرف عالیہ حمزہ صاحبہ تک نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس رہائش گاہ پر بیٹھک ہوئی لاہور میں نہ ہوتی تو بہتر تھا. یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ واضح ہے کہ تحریک انصاف میں کسی کو سرمایہ کی بنیاد پر ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. دیا گیا ہے ٹکٹ، تو یہ ہم نے پیدا کیا اختلاف یا خود پارٹی کے اندر موجود ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں اس کا. میں نے الفاظ یہ کہے تھے، دیکھیں نا چند الفاظ بولے نا تو اس کو پھر اس کی رد و بدل ہو جاتا ہے. میں نے کہا میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، بیانات کو میں نے ڈینائی نہیں کیا. ہر پولیٹیکل لیڈر اپنے بیانات دیتا ہے اور میڈیا ادھر سامنے کھڑا ہوتا ہے. آپ کا تمام میڈیا وہاں جیل کے سامنے ہوتا ہے، ہر آدمی کے سامنے میڈیا لگتا ہے، لیڈران جو بھی ہے، تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات کلیئر کی گئی بعد میں، عالیہ حمزہ کو عمران خان نے ایز اے چیف آرگنائزر پنجاب بنایا ہے. ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ بہت محنت کر رہی ہے اور اس نے لوگوں کو یونائٹ کیا ہے. اسی طرح مجھے خان صاحب نے ترجمان بنایا ہے. اب جو سٹیٹمنٹ تھی اس سٹیٹمنٹ کے اندر اتنا فرق تھا کہ 5 اگست کی ڈیٹ کے بعد جی 90 دن کا انہوں نے کہہ دیا، اور عالیہ حمزہ کا کہہ دیا کہ جی عالیہ حمزہ نے وہاں جا کے اس کو بلایا نہیں گیا. اس میں سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ یہ آ گئی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو شاید ہم نے اس میں اس وجہ سے نہیں بلایا کہ وہ 300-400 پارلیمنٹیرین جو تھے وہ ان کا تھا وہاں پہ اکٹھا ہونا، اور جو پنجاب کے اندر خوف اور ڈر کی فضا تھی اس کو ختم کرنا. ہاں جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ پارٹی کے اندر میں تو کوئی سینیٹر یا ایم این اے نہیں، اس بات پہ میرا اتفاق ہے آپ سے بھی کہ ہمیں ورکر کو ترجیح دینی چاہیے، اور کسی بھی کرپٹ آدمی کو، یہ ہمارے دوست لوگوں نے، ایک پارٹی کے اندر کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے رول آف لا کی بات کرنی، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، تو پارٹی کے اندر بھی رول آف لا ہمیں مینٹین کرنا ہے. تو ایسی بات ہے، تو ورکر نے اگر کسی کو الرج کیے تو خان صاحب سنتے بھی ہیں، تو ساری چیزیں ہم سنتے ہیں. پارٹی کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہوتا ہے. تو ورکر کے دیکھیں پرویز خٹک کے خلاف ورکر کو ٹکٹ دیا ہے. تو نیاز صاحب اب دیکھیں اگلا مرحلہ آپ کی تحریک کے عروج پر جانے سے پہلے ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو نشستیں ہیں سینیٹ کی ان پر الیکشن ہونا. اب تحریک انصاف کا موقف بدستور یہ رہتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے چونکہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یا اصل مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. یہ صرف وفاق تک نہیں ہے، یہ تنقید خیبر پختونخوا میں جو دیگر جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا اسمبلی میں موجود ہیں ان پہ بھی تحریک انصاف یہی تنقید کرتی ہے. تو جب مذاکرات نہیں کر سکتے، مینڈیٹ تسلیم نہیں کر سکتے، کسی کی حیثیت کو نہیں مانتے، تو پھر خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشستوں پر سمجھوتا کیسے ہو گیا اپوزیشن جماعتوں اور تحریک انصاف کے درمیان؟ میں آپ کو بتاؤں، ابھی مجھے پہلے بھی میڈیا پہ جو کویسچن ہوا، الٹیمیٹلی فیصلہ کرتے ہیں پیٹرن چیف عمران خان، لیکن مجھے بطور ترجمان جب میری ملاقات نہیں ہو رہی تو لیڈر خان صاحب نے یہ جو 5 اگست کا فیصلہ ہے اور جو دوسرے فیصلے ہیں لیڈرشپ پہ چھوڑے ہیں. اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، میں آپ سے صحیح جواب نہیں دے سکتا اس بات کا کہ آیا یہ بات خان صاحب سے یہ فارمولہ جو ہے یہ ایکسیپٹ کروایا ہے یا لیڈرشپ نے نہیں کروایا، کیونکہ اب اس خان صاحب کے اپروول کے بغیر تو ہوگا نہیں.
اب ملنے کون گیا ہے؟ نہ میں گیا ہوں نہ سیکرٹری جنرل گیا, ہم تو دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. یہ ملاقات صرف ایک آدمی کی ہوئی ہے, وہ بیرسٹر سیف کی ہوئی ہے. تو اب یہ فارمولہ اگر ایکسیپٹ کرایا تو لیڈرشپ نے عمران خان سے کرایا ہوگا, اور وہی جواب دے سکتے ہیں آپ کو. تو پوچھا نہیں آپ نے ابھی تک کسی سے کہ یہ سمجھوتا ہو گیا ہے نہیں؟ چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کر کے الزام لگایا کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہی ہے, تو ان کی جماعت بھی ہے کے پی کے میں اسمبلی میں. یہ بات دیکھیں انہوں نے کیا لگایا. ایک بات آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مولانا صاحب نے ہمیشہ اپنی پارٹی کا مفاد, اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے. مولانا صاحب نے کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر نہیں رکھا. جب بھی کوئی وقت مشکل آتا ہے, مولانا صاحب جس طریقے سے کر کے اپنا وہ جھکاؤ کر کے اس کے بعد انہوں نے دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا مفاد کہاں کھڑا ہے. مذاکرات تو 26ویں ترمیم پہ بھی ہوتے رہے, اور اس کے بعد اس ٹائم بھی یہی مذاکرات چلتے چلتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ جتنا ہماری طرف جھکاؤ کریں گے مولانا صاحب کو اتنا فائدہ ہونا ہے, تو انہوں نے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی بھی یہی ہوا ہے. اور اب یہ جو مین چیز ہے جو آپ نے بھی کہا ہے, دیکھیں ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارا بھاری مینڈیٹ سے ایک حکومت بنی ہے, اور کبھی بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ اس صوبے میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں آپ عوام نے, ورکر نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہو. لہٰذا ہم نے جو ہمارا مینڈیٹ ہے, جس طریقے سے ظلم جبر ہو رہا ہے, آپ نے ریزرو سیٹ کا فیصلہ دیکھ لیا ہے. سپریم کورٹ میں کبھی 13 ججز کے فیصلے کو 10 ججز نے ریویو کر دیا. تو بھائی ہم نے بھی کسی طریقے اس حالات سے دیکھیں, اب تو ملک میں کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. اس جو بلے والا کیس ہے اس میں موجود تھا. ہمارے اس بلے والے سمبل والے کیس میں کوئی باہر سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پی کے میں اپوزیشن جماعتوں سے معاہدہ نہ کریں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کریں, نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مت کریں, نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کریں. آپ کی جماعت کر رہی ہے, اس پر آپ سے سوال کر رہے ہیں. جی ہاں, تو اس کا تو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں نا, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی. اگر خان صاحب سے اپروول ہوئی ہے تو آپ پارٹی لیڈرشپ بیٹھیے, آپ ڈائریکٹلی سلیمان اکرم راجہ صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, یہ the best person وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کے علم میں ہے کہ اب تحریک اگر شروع کر رہی ہے, تحریک انصاف یا کہتی ہے کہ شروع کر چکی ہے, تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کیا جلسے کریں گے مختلف صوبوں میں, شہروں میں؟ کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی اگلا ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں آپ کو علم ہے اس وقت؟ آپ نے ابھی اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے دکھایا ہے جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص اکرم, میرا خیال ہے انہوں نے پورا لائحہ عمل دے دیا پارٹی کو کہ کس طریقے سے تحصیل لیول, کس طریقے سے آپ نے نیچے یونین کونسل لیول, ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگوں کو کس طریقے سے ویٹ کرنا ہے, اور لوگوں کو یہ سلوگن دینا عمران خان کی رہائی اور اپنا چوری شدہ مینڈیٹ, اور خاص کر 26 امینڈمنٹ کے خلاف. تو لوگ تو موٹیویٹ ہوں گے, لیکن آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں بھی کیا ہوا. 2 دن پہلے وہ لوگ جن کو 26 نومبر کے کیسز میں انوالو کیا ہوا تھا اور مختلف کیسز میں, وہ غریب آئے, ان کو باہر سے اٹھا لیا گیا ہے, اور لوگوں میں گھروں میں ابھی ریڈ شروع کر دی. بھائی یہ پاکستان کی پارٹی ہے, 4 صوبوں کی پارٹی ہے, لوگوں سے ووٹ لیے, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ تو عوام کے نمائندے ہی نہیں, آپ جس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں, مہنگائی کر رہے ہیں, کسان مر رہا ہے, شوگر مافیا آ گیا ہے, ہر چیز آپ نے سامنے کر دی ہے. آپ لوگوں کو عوامی نمائندے تو وہ ہیں, آپ ان کو نکلنے نہیں دے رہے. تو لہٰذا ہماری تو پوری کوشش ہے, ہم نے عدلیہ کی تحریک بھی چلائی 2 سال سڑکوں پہ, تو اسی طرح مشکلات دیکھی. تو مشکلات تو ہر تحریک میں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے فارم 47 کی گورنمنٹ کے کسی طریقے سے عوامی نمائندے آگے آئیں. ٹھیک, نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کو بہت شکریہ. بات کرنے کے لیے پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 12 جون کو بھارت میں طیارہ گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایئر انڈیا کا طیارہ احمد آباد میں ٹیک آف کرنے کے تقریباً 40 سیکنڈز بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا, اور طیارے میں سوار 242 افراد میں سے 241 افراد اور زمین پر موجود 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ طیارے میں سوار ایک شخص بچ گیا تھا. اس واقعے کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے, اور اس حادثے کی جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے مزید سوالات اٹھا دیے ہیں, کیونکہ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بوئنگ 787 ڈریم لائنر کے ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد ہی طیارے کے دونوں فیول کنٹرول سوئچز کٹ آف کی پوزیشن پر چلے گئے تھے, یعنی بند ہو گئے تھے. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ ٹیک آف کے فوراً بعد ہی کس نے سوئچ کٹ آف کر دیا تھا. رپورٹ میں اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائی گئی, مگر یہ
کہ جب کاکپٹ میں ہونے والی پائلٹ کی گفتگو اور ریکارڈنگ کا جائزہ لیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ حادثے سے پہلے ایک پائلٹ دوسرے سے یہ پوچھتا ہے کہ تم نے سوئچ کٹ آف کیوں کیا. اس پر جواب ملتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. اب سوال اٹھ رہا ہے کہ دونوں پائلٹس میں سے کس نے سوال پوچھا اور کس نے جواب دیا. اس حوالے سے اب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز کے 2 پائلٹس کے درمیان بات چیت کی ریکارڈنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ کپتان نے جہاز کے انجنوں کے لیے فیول کی فراہمی بند کر دی تھی. اخبار نے یہ بات ان افراد کے حوالے سے بتائی جو حادثے کی تحقیقات سے واقف ہیں. خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارت کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی ابتدائی رپورٹ ہفتے کو جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ کاکپٹ وائس ریکارڈر میں ایک پائلٹ کو دوسرے سے یہ پوچھتے ہوئے سنا گیا کہ اس نے فیول کی فراہمی کیوں بند کی, جس پر دوسرے پائلٹ نے کہا اس نے ایسا نہیں کیا. تحقیقات میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ جملے کیپٹن سبھروال نے کہے یا فرسٹ آفیسر کلائیو کنڈر نے. کیپٹن سمیت کے پاس 15,638 گھنٹے کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا جبکہ فرسٹ آفیسر کلائیو کنڈر کے پاس 3,403 گھنٹے کا تجربہ تھا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق کلائیو کنڈر جہاز اڑا رہے تھے. انہوں نے طیارے کی اڑان بھرتے ہی کیپٹن سمیت سبھروال سے پوچھا کہ انہوں نے فیول کے سوئچز کٹ آف پوزیشن پر کیوں منتقل کیے. اس بات کے علاوہ اخبار نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ سبھروال نے واقعی سوئچز کو حرکت دی یا نہیں. لیکن امریکی پائلٹس جنہوں نے بھارتی حکام کی رپورٹ پڑھی ہے ان کا کہنا ہے کہ کلائیو کنڈر اس وقت جہاز کا کنٹرول سنبھالنے میں مصروف تھے اور ان کے لیے فیول کے سوئچز کو چھونا مشکل تھا. بھارتی حکام, ایئر انڈیا اور پائلٹس کے یونینز نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا جبکہ بوئنگ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. بھارتی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیول کے دونوں سوئچز ٹیک آف کے فوراً بعد 1 سیکنڈ کے وقفے سے رن سے کٹ آف پر چلے گئے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کس نے یا کیسے حرکت دی. جیسے ہی طیارہ زمین سے اوپر اٹھا نگرانی کے لیے نصب کیمرے کی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ توانائی کا ایک متبادل نظام جسے ریم ایئر ٹربائن کہا جاتا ہے خود بخود باہر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ انجنوں سے طاقت کا بہاؤ ختم ہو چکا تھا. لندن جانے والی یہ پرواز تھرسٹ کھونے لگی اور جب طیارہ 650 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گیا. رپورٹ کے مطابق دونوں انجنوں کے فیول سوئچز دوبارہ رن پر لائے گئے اور خودکار نظام نے انجنوں کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی لیکن جہاز اتنا نیچے اور سست ہو چکا تھا کہ سنبھل نہیں سکا. ایویشن ماہر جان نینس کے مطابق جہاز کچھ درختوں اور ایک چمنی سے ٹکرایا اور پھر قریبی میڈیکل کالج کی عمارت سے ٹکرا کر آگ کا گولہ بن گیا جس سے زمین پر 19 اور طیارے میں سوار 242 میں سے 241 افراد مارے گئے. رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا کے سی ای او کیمبل ولسن نے پیر کو اندرونی میمو میں کہا تھا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جہاز میں کوئی تکنیکی یا مینٹیننس خرابی نہیں تھی اور تمام ضروری مینٹیننس مکمل کی گئی تھی. بھارتی ادارے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بوئنگ یا انجن بنانے والی کمپنی جی ای کے لیے کوئی حفاظتی ہدایات کے بارے میں نہیں بتاتی. رپورٹ آنے کے بعد امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن اور بوئنگ نے اندرونی طور پر یہ اعلان کیا کہ بوئنگ کے طیاروں میں فیول سوئچز محفوظ ہیں, جیسا کہ خبر ایجنسی رائٹرز نے ایک دستاویز اور 4 متعلقہ ذرائع سے اس کی تصدیق کی ہے. ایویشن ماہر جان نینس نے کہا کہ دستیاب معلومات کو دیکھتے ہوئے اب تک سب سے معقول اندازہ یہی بنتا ہے کہ عملے کے کسی رکن نے خود فیول کے سوئچز بند کیے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی وضاحت بچتی نہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ تحقیق کاروں کو تمام ممکنہ اسباب کی مکمل چھان بین کرنا ہوگی جس میں وقت لگے گا. اکثر فضائی حادثے میں مختلف عوامل شامل ہوتے ہیں اور بین الاقوامی ضوابط کے تحت حادثے کے 1 سال کے اندر مکمل رپورٹ جاری کرنا ضروری ہوتا ہے. اس حادثے کے بعد یہ بحث بھی دوبارہ شروع ہو گئی کہ کیا طیاروں کے کاکپٹ میں ویڈیو کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ تحقیقات میں مدد مل سکے. ایویشن ماہر جان نینس کا کہنا ہے کہ اگر ایئر انڈیا کی اس پرواز میں کاکپٹ کی اندر ویڈیو ریکارڈر ہوتا تو تحقیق کاروں کے لیے حالات کو سمجھنا بہت آسان ہوتا. حادثے کے بعد ایئر انڈیا پر دیگر حوالوں سے بھی دباؤ بڑھ گیا ہے. یورپی یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے اس ماہ کہا ہے کہ وہ ایئر انڈیا کی بجٹ ایئر لائن ایئر انڈیا ایکسپریس کی تحقیقات کرے گی کیونکہ رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق اس نے ایئر بس A320 کے انجن کے پرزے وقت پر تبدیل نہیں کیے اور ریکارڈز میں جعل سازی کی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ پر بھارتی تحقیقاتی بیورو کا ردعمل سامنے آ گیا ہے. بھارتی تحقیقاتی بیورو نے کہا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کے کچھ ادارے غیر مصدقہ اور منتخب معلومات سے نتائج اخذ کر رہے ہیں جبکہ طیارے حادثے کی وجوہات کے حتمی نتائج پر پہنچنا قبل از وقت ہے. طیارہ حادثے کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں. تحقیقات کے حتمی نتائج بنیادی وجوہات اور سفارشات کے ساتھ سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ بھارتی میڈیا پر تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ مغربی ذرائع چاہتے ہیں کہ بھارتی پائلٹس قصوروار قرار پائیں.
اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس نے کہا کہ ڈیڈ یو کٹ آف اور دوسرے نے کہا آئی ڈیڈ ناٹ کٹ آف. یعنی کہ بہت کلیئر ہے کہ دونوں کنفیوز ہیں کہ کٹ آف کس نے کیا ہے. دیکھو ویسٹرن سورسز ہیں وہ چاہیں گے کہ انجن پرابلم کی جگہ پرابلم نکلے پائلٹس کے اندر اور ان کو بلیم کر کے بوئنگ جہاز جس نے 1189 جہاز ابھی تک بیچے ہیں اور 2237 کا آرڈر ہے یعنی کہ نیئرلی 1000 اور جہاز ان کو بیچنے ہیں, وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جہاز کے اندر کوئی پرابلم نکلے. تو وہ لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پائلٹس کی غلطی ہے. یہ ایکسیڈنٹ پائلٹس کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ دونوں فیول کٹ آف سوئچز کو آف کرنا 1 سیکنڈ کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو اٹھا کے نیچے لایا جاتا ہے پھر دوسرے کو اٹھا کے لایا جاتا ہے 1 سیکنڈ میں دونوں انجن. اور وہ بتا تو رہے ہیں کہ جو بھی دوسرا پائلٹ تھا اس نے منع کیا کہ میں نے نہیں کیا. بالکل کنفیوژن ہے کہ کس نے کیا, اس کا مطلب ٹیکنیکل فالٹ ہے. اب یہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے, اجازت دیجیے.